إياك نعبد وإياك نستعين۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قرض دیا ہے لیکن اب یہ پتہ نہیں کہ ان پیسوں کو کب وہ واپس کرے گا، تو کیا ان پیسوں میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رہے، بحیثیت مسلمان کوئی بھی قرض کا معاملہ ہو، اذا تداینتم بدین، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پوری مدائنت کی یا تداین کی ایک آیت، جو کہ قرآن میں سب سے لمبی آیت ہے، پورے ایک صفحہ کی ایک آیت ہے، اذا تداینتم میں، وہ لمبی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ جب بھی تم قرض کا لین دین کرو تو فاکتبوہ، تم اس کو لکھو۔ اس میں کیا لکھنا ہے؟ اماؤنٹ لکھیں، واپسی کی تاریخ لکھیں، اور باقاعدہ اس کے اوپر گواہوں کو گواہ بنایا جائے۔ ظاہری بات ہے، عموماً لڑائی جھگڑا معاملات میں تبھی بنتے ہیں کہ نہ ان کے پاس کوئی لکھت پڑھت ہوتی ہے، نہ کوئی اسٹامپ وغیرہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اگلا بندہ منکر ہے، مثال کے تو آپ نے پیسے دیے نہیں، یا ایک کہتا ہے کہ میں نے اتنے دیے، دوسرا بندہ کہتا نہیں اتنے دیے تھے، یہ ایک لانجا ہوتا ہے، ایک معاملہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا جب لکھت پڑھت ہوگی، باقاعدہ اسٹامپ پیپر 50 100 200 روپے کا لے کر، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، مشقت ضرور ہے لیکن خیر اس میں بہت زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ایک اصلاح کے طور پہ بات یاد رہے کہ جب بھی کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی آپ لین دین کا معاملہ کریں، بھلے آپ کے قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو، اکثر اعتماد ہی ہوتا ہے، دوست ہی ہوتے ہیں آپس میں، اور پھر تھوڑا عرصہ گزر کے ان کے آپس میں کوئی معاملات آ جاتے ہیں، وہ دوستی ساری ختم ہو جاتی، وہ اس دوستی کا پھر دھیان رکھا ہی نہیں جاتا۔ تو لہٰذا بھلے دوست ہیں، بھلے بھائی ہیں، جو بھی ہیں، لکھت پڑھت ضرور کریں۔ دوسری بات جو سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا وہ جو قرض کے پیسے ہیں ان میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ قرض کے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ قرض ہے کہ جو پتہ ہے کہ بھئی یہ قرض کے پیسے مجھے ملنے والے ہیں، اور ایک وہ ہے دوسری قسم کی بالکل ڈوبا ہوا قرضہ ہے، کوئی پتہ نہیں ملے نہ ملے۔ اس میں پھر فقہاء اور علماء کے دو اقوال ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو قرض آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیسے مجھے ملنے والے ہیں، مہینے میں، 2 مہینے میں، سال میں مجھے مل کے رہیں گے، کوئی ڈوبا ہوا قرضہ نہیں ہے، تو اس صورت میں جب بھی آپ قرض دیں تو ان پیسوں کو بھی گنتی میں لے آ کر اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ان پیسوں کے حوالے سے شش و پنج میں ہیں، ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یا آپ کو یقین ہے کہ مجھے ملیں گے ضرور، لیکن اس وقت آپ اس میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کر پاتے، تو آپ اپنے پاس وہ اکاؤنٹ میں لے آئیں کہ اتنے پیسے میرے فلاں بندے کے پاس موجود ہیں، جب وہ پیسے ملیں گے تو اس وقت اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کر دیں۔ بھلے 1 سال کی زکوٰۃ جمع ہو چکی ہو، بھلے 2 سال کی زکوٰۃ جمع ہو چکی ہو، بھلے 3 سال کی زکوٰۃ جمع ہو چکی ہو، لیکن آپ نے اپنے پاس وہ پیسے جو قرض دیے ہوئے ہیں وہ اپنے پاس آپ لکھنے میں ضرور لے آئیں۔ دو صورتیں، آپ کو معلوم ہیں کہ یہ قرض مجھے مل کے رہے گا، اور دوسری صورت ہے کہ ڈوبا ہوا قرضہ ہے۔ تو یہ پہلی جو صورت ہے اس کے حوالے سے آپ جب بھی زکوٰۃ دیں اسی وقت ہی ادا کر دیں، لیکن اگر آپ اسی وقت ادا نہیں کرتے لیکن اپنے ساتھ لکھ لیں کہ اتنے پیسے فلاں بندے کے پاس ہے، زکوٰۃ ابھی میں نے ادا نہیں کی، جس وقت مجھے ملیں گے تو تب میں زکوٰۃ ادا کروں گا، دونوں صورتیں جائز ہے، لیکن یہ آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ کا قرض رہے گا۔ اگر پہلے ہی ادا کر دیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اپنے پاس لکھنے میں لے آئیں اور اپنے اللہ کا قرض اپنے ذمے لیتے ہیں تو بھی جائز ہے۔ جہاں تک دوسری صورت ہے کہ ڈوبا ہوا قرضہ ہے، کوئی اس کا پتہ نہیں ہے، آپ نے ان پیسوں کو اپنے پاس اکاؤنٹ میں ضرور لکھنا ہے، اکاؤنٹ میں لانا ہے، شمار میں لانا ہے کہ اتنی رقم میرے فلاں بندے کے پاس ہے، جس وقت وہ پیسے آپ کو ملے اس وقت اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دینا، پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے وہ قرضہ ڈوبا ہوا قرضہ ہے، ممکن ہے کہ وہ پیسے آپ کو ملے ہی نہ، لیکن یہ بات لازمی ہے کہ آپ جب بھی زکوٰۃ دیں تو ہر سال کے حوالے سے باقاعدہ لکھیں کہ وہ جو ڈوبا ہوا میرا قرضہ ہے جب ملے گا تو اس سال کا اس کی اتنی زکوٰۃ ہے، اگلے سال کی اتنی زکوٰۃ ہے، اگلے سال کی اتنی زکوٰۃ ہے، اگر وہ ملے تو وہ زکوٰۃ ادا کر دینا، اگر نہ ملے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔